مومنوں قرآن ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ حضرت معمر بن عبداللہ ادوی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کو ذخیرہ صرف گناہ گار ہی کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص 40 روز تک اناج کو ذخیرہ کرتا ہے وہ اللہ تعالی سے دور ہے اور اللہ تعالی اس سے دور ہے۔ ایک اور موقع پہ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور زانی اور شرابی ہو جانا اس جرم سے زیادہ جرم یہ ہے کہ 40 دن تک اناج کو ذخیرہ کر کر رکھا جائے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ آج بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود بھی ہم صحیح طور سے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تاریخ گواہ ہے ناظرین کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے لوگوں نے ہٹنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب اس قوم پر نازل ہوا ہے۔ اگر میں شعیب علیہ السلام کی قوم کی بات کروں تو کم تولنے پر اللہ تعالیٰ نے جتنا شدید عذاب نازل کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور ناظرین، آج بدقسمت یہ ہے کہ مسلمان نہ صرف ذخیرہ اندوزی کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ کم تولتا بھی ہے اور ملاوٹ بھی کرتا ہے۔ حضرت عبدالحمید بن محمود مغولی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بیٹھے تھے تو ایک قوم کے کچھ لوگ وہاں پر آئے اور آ کر عرض کی کہ حضرت ہم حج پر جا رہے تھے اور ہمارا گزر ایک قبیلے پر سے ہوا، پہاڑ وہاں پہ قریب تھا، ہم نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا جس کا انتقال ہو گیا اور ہم تمام لوگوں نے مل کر اس کو جب لحد میں اتارنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک کالا سیاہ سانپ اس لحد کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہم بہت پریشان ہوئے، ہم نے دوسری لحد کو جا کے کھودا تو ہم نے یہی ماجرا دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ اس لحد میں بھی موجود ہے۔ پھر ہم نے تیسری لحد کو جا کے کھودا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی ایک سیاہ سانپ موجود ہے۔ بس ہم بہت زیادہ پریشان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کے اعمال تھے جو وہ کیا کرتا تھا، خدا کی قسم اگر تم پوری کی پوری زمین بھی کھود دو گے تب بھی تم اسی طرح کا معاملہ دیکھو گے، جاؤ جا کر اس کا کچھ حصہ دفنا دو اور اس کی قوم پر اس کو اطلاع دے دو۔ ناظرین، ہوا یہ کہ وہ تمام لوگ وہاں سے چلے جانے کے بعد انہوں نے اس شخص کو دفنایا اور دفنانے کے بعد اس کی قوم کی طرف بڑھے۔ جب حج کر کے لوٹے تمام ساز و سامان لے کے تو اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور اس کو جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور پوچھا کہ تیرا شوہر کرتا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر دراصل گندم کا تاجر تھا اور رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر وہ ایک حصہ گندم کا لیا کرتا تھا اور دوسرا حصہ بھوسی کا لیا کرتا تھا اور اس کو آپس میں ملا دیا کرتا تھا اور سب لوگوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اس چیز میں ملاوٹ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں، آج ہم کم تولتے بھی ہیں اور آج ہم ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج میڈیا ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اتنا چلا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں نعمتیں اور برکتیں تمام مسلمانوں کے دسترخوانوں پر ہوا کرتی ہیں، وہاں بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ غربا، یتامہ، مساکین آج مہنگائی کی وجہ سے اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے وہ نعمتیں حاصل نہیں کر پاتے جن نعمتوں کا حصول ان کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے۔ میں آپ کا تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانان سے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہیں، آپ ماشاءاللہ فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز معبر، حافظ قرآن، قاری قرآن، محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اور آخر میں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے مالک، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، لاہور سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں محترم جناب نور سلطان صاحب، جن سے انشاءاللہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ ناظرین، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اس ایوان میں، آپ کی کالز کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔
ایک مختصر سے وقفے کے بعد خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ جناب نور سلطان صاحب، آپ ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، کیا سنانا پسند کریں گے؟ ایک پنجابی کا کلام پیش کرتا ہوں۔ جناب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جیسد نے جیسد نے قدماں وچ سونا جیسد نے قدماں وچ سونا شہر مدینے جاواں میں قدم قدم تے سیس نوا جگاواں میں جیسد نے تک تک کے میں گنبد ماشاء اللہ گنبد والے پیاس بجھاواں اکھیاں دی پیاس بجھاواں اکھیاں دی چم چم کے روزے دی جالی چم چم کے روزے دی جالی چم چم کے روزے دی جالی ٹھنڈ کلیجے پاواں میں جیسد نے نیر شہر مدینے جا کے شہر مدینے جا کے جوگیاں والا روپ رچا کے جوگیاں والا روپ رچا کے خاک درے محبوب دی ملکے خاک درے
محبوب دی خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شیخ الحدیث فقیہ الاثر محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز معبر حافظ قرآن قاری قرآن محترم جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان محترم جناب نور سلطان صاحب۔ شامل کرتے ہیں جناب اس ایوان کے سب سے پہلے کالر کو، اور دیکھیں اس وقت ان ساتوں میں ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مسز جسیم بول رہی ہوں کینیڈا سے۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم روزے میں جیسے ٹیسٹ کے لیے کبھی بلڈ گروپ دینا ہوتا ہے تو وہ جیسے کوئی تھوڑا سا بلڈ دینا ہوتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو، اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، اور ایک مسئلہ مجھے آپ سے یہ، ایک تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ایک مجھے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ جیسے ہم لوگ کینیڈا میں ہیں تو ہمارے تو بہت سے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ کیو ٹی وی ہی ہے، تو کچھ ایسا آپ رکھیں جو جیسے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے کوئی اسپیشل ٹائم ہو جس ٹائم میں ہم کال میں عرض کروں آپ سے بہن کہ آپ کی محبت ہے، آپ نے کینیڈا سے کال کی، اور واقعی ایک گلوبل فیملی کا کانسیپٹ کیو ٹی وی نے دیا۔ بہت مختصراً میں عرض کروں گا کہ ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم ٹائم میں باقاعدہ ہمارے جو انٹرنیشنل ویورز ہیں، جس میں یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، یو کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا، انڈونیشیا، یعنی آل اوور دی ورلڈ جو ہمارے جاننے والے اس لیے میں نے کہا کہ گلوبل فیملی کا ایک کانسیپٹ ہے، تو ان کے لیے ہم نے باقاعدہ سلسلے کا آغاز کیا۔ لیکن اب یہ محبت کا سلسلہ ہے، 2 ٹیلی فون لائنز ایک وقت میں تھرو ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا، لیکن بہرحال دعا کیجئے اللہ کرے کوئی ایسا سسٹم آئے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ صاحب ہم باقاعدہ صرف اور صرف انٹرنیشنل کالرز کو ہی اس میں لیفٹ کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کینیڈا سے کال کی۔ مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کے کوشچن کا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈسکشن کی طرف آتے ہیں۔ کوشچن غالباً روزے میں پیسٹ یوز کرنا سمجھتا انہوں نے کہا کہ اگر ہم بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے بلڈ دیں تو کیا مطلب ممکن ہے؟ نہیں، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ روزے کے ٹوٹنے کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو چیز اندر داخل ہو تو وہ روزے کو توڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ذخیرہ اندوزی، میں نے آج ابتدائی طور پہ جو گفتگو کی تھی اس میں ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ ہے، اس میں کم تولنا ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بیسکلی کانسیپٹ کیا ہے ذخیرہ اندوزی کا اسلام میں؟ ذخیرہ اندوزی کا کانسیپٹ کو کلیئر کرنا نہایت ضروری ہے، کہ لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بھی جمع کر کے رکھ لی جائے ریٹ بڑھنے کے انتظار میں وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ذخیرہ اندوزی کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ جو چیز بھی انسان کے کھانے کے قبیل سے ہے یا جانوروں کے کھانے کے قبیل سے ہے، ان چیزوں کو ریٹ بڑھنے کے انتظار میں رکھ لیا جائے، گرانی کے انتظار میں رکھ لیا جائے، تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے، اور 40 دن رکھنے والے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، مومنین کی لعنت ہے۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ میرا کھیت ہے، فرض کیجیے اناج میرے کھیت میں اگ رہا ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ کھیت سے لیا، اسٹک کر دیا، اب اپنے پاس اس کو سیو کر لیا، اس کو ذخیرہ کر لیا، XYZ، اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیجیے، لیکن ایک میں نے مارکیٹ سے پرچیز کر کے باقاعدہ اپنے پاس ڈم کر لیا، یہ سوچ کے کہ اب جب اس کے ریٹ بڑھیں گے تو میں مارکیٹ میں اس کو بیچوں گا۔ جیسے ابھی موجودہ آٹے کا بحران ہے تو تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں، ایون چینی کا بحران، دیگر چیزیں جو ہمارے یہاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں، تو یہ جو ڈفرنس ہے، ایک میری چیز تھی، ایک میں نے مارکیٹ سے خریدی، ذخیرہ اندوزی میں کیا شامل ہوگی؟ دیکھیں ذخیرہ اندوزی میں جو ہے پہلی چیز تو شامل نہیں ہوگی جو آپ نے اپنے کھیت میں جو چیز اگائی ہے، یا پھر ایسی مارکیٹ سے آپ خرید کے لے کے آئیں جہاں سے عام طور پہ اس شہر کے لوگ نہیں خریدتے، تو وہ چیز بھی اگر آپ لا کے جمع کر لیتے تو وہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے، لیکن ریٹ بڑھنے کے انتظار میں اس کو جمع کر کے رکھنا گناہ ضرور ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ 40 دن تک اگر جس نے روکا تو اللہ اس سے دور، وہ اللہ سے دور۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ یہ جو ذخیرہ کرنا، یہ کم تولنا، ملاوٹ کرنا، کیسے دیکھتا ہے اسلام اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس ضمن میں بنیادی اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ 10ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر مطلقاً طور پر مال و دولت کو جمع کرنا قابل مذمت قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی محبت میں مال کو جمع کرنا، آسائش کی وجہ سے مال کو جمع کرنا قابل مذمت ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ذخیرے کے لیے مال کو جمع کرنا اس نیت کے ساتھ کہ اب اس کے ریٹ بڑھیں گے اور میں اس سے جو ہے وہ
موجودہ ریٹ سے زیادہ ریٹ میں بیچوں گا تو مجھے بتائیے کہ اس پر کتنا مطلب وہ مذمت ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ایسا شخص ایسا عمل کرتا ہے تو وہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنتا رہتا ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیے، دین اسلام جو ہے وہ کیوں روکتا ہے اس بات سے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے، میں اس وقت یہ بات الگ ہے کہ انسانیت کے جو معاملات ہیں یا جو دیگر معاملات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک شخص اس نے انویسٹمنٹ کیا ہے، وہ کہتا ہے صاحب کہ میں اس سے میکسیمم پروفٹ حاصل کروں اور میں اسے تھوڑا سا سٹک کروں، مارکیٹ بڑھے گی تو میں پروفٹ لوں گا. اس پہ کلام کریں گے. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین و حضرات، افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میری طرف سے بھی سبھی سننے والوں کو، نور بھائی کو اسپیشل السلام علیکم اور رمضان کی مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے انم بات کر رہی ہوں. میں نے 3 کوشچن کرنے ہیں. بالکل پوچھیے. اور ایک ریکویسٹ کرنی ہے نور بھائی سے. ہیلو جی فرمائیے. پہلا کوشچن تو یہ کرنا ہے کہ اب ہم مطلب صبح سحری کے ٹائم ہمیں اگر دیر ہو جاتی ہے تو اذان ہو جاتی ہے، تو جب تک اذان جاری رہتی ہے تو ہم لوگ سحری کر سکتے ہیں؟ اچھا بتاتے ہیں آپ کو. اور آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی. جناب یہ جو سحری بند کرنے کا تعلق اذان سے ہے یا اس سے پہلے؟ دیکھیں سحری بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صبح صادق سے ہے. جہاں صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے، یعنی فجر کا وقت جہاں پر شروع ہو رہا ہے تو وہاں سحری کا وقت اختتام پذیر ہو جاتا ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ وقت کے ہونے کے 2 یا 3 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے اور اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کے وقت کے ختم ہونے کے لیے، اس سے پہلے ہمیں ختم کر لینا چاہیے. اچھا دین اسلام نے ذخیرہ اندوزی سے کیوں روکا ہے؟ مفتی صاحب اس پہ کلام کرواتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کورنگی سے بات کر رہی ہوں. کورنگی نمبر 28. فرمائیے. ہلو ہلو. جی ہیلو. جی فرمائیے. آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب کیا فرمائیں؟ دیکھیں جنید بڑا اہم سوال ہے کہ دین اسلام اور بانی اسلام علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچائے. اب مجھے یہ بتائیں، جس طرح کہ ایک آٹے کا بحران ہے، اب کوئی شخص آٹا لیتا ہے، اسے ذخیرہ کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اس سے جو ہے وہ بھی چھپا کر رکھوں گودام میں اور کچھ عرصے کے بعد اسے زیادہ دام میں بیچوں. حالانکہ اسے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے، امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے. تو اب یہاں پر اگر یہ پہلے ہی عام ریٹ میں بیچے تو مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر اسے روک کر بعد میں زیادہ ریٹ پر بیچتا ہے تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا. تو مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کو فروغ دینے کے لیے اور بغض و عناد سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو اس چیز سے روکا گیا ہے. اچھا ایک بات مفتی صاحب، وہ کون سا جذبہ ہے؟ یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ صاحب اس سوچ کا غالب آ جانا یا سوچ کا ختم ہو جانا، تو وہ کون سی سوچ ہے جو غالب آ گئی یا وہ کون سی سوچ ہے جو مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آج کا مسلمان ذخیرہ اندوزی کو جو ہے وہ بہت صحیح سمجھنے لگا ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے یوں کہہ لیجیے 2 باتیں ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو. اگر نیگیٹو ہم لیں تو ہم کہیں گے کہ جناب جذبہ ہمدردی و ایثار وہ مفقود ہو چکا ہے. اور اس کے پازیٹو یعنی اس بات کے طور پہ لیں کہ کون سی چیز پیدا ہو گئی ہے تو وہ کہیں گے دنیا کی محبت پیدا ہو گئی ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے. تو انسان جب یہ چاہنے لگتا ہے کہ جناب میں سارا مال کما لوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بھی بیان کی انہ لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس جذبے کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ جائز و ناجائز اپنے اور غیر کا بھی فرق مٹا دیتا ہے. اچھا مفتی صاحب ایک بات یہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ زنا اور شراب سے زیادہ جو جرم سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان 40 دن تک ذخیرہ کرے. اس پہ کلام کرتے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. مسز خان کینیڈا سے، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. فرمائیے. پہلے تو آپ کا اتنا اچھا پروگرام کرنے پہ بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جو ٹاپک آپ لے کے آتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ بس انسان رہ نہیں سکتا کال کیے بغیر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. فرمائیے.
مجھے آپ کے ٹاپک میں تھوڑا سا کرنا تھا شیئر کہ ہمارے ملک میں ایسا کیوں ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں باہر کے ملکوں میں ہیں, جب کوئی تہوار آتا ہے یا ان کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے, ہر چیز اتنی سستی ہوتی ہے یہاں پہ کہ ایک عام غریب بندہ بھی اس کو لے کے کر سکتا ہے اپنا کام. لیکن یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں جسے ہم نے روزہ رکھنا اور روزہ افطار کرنا ہے وہ اتنی مہنگی ہے, تو باقی کیا ہوگا. اچھا مسز خان ایک بات مجھے بتائیے, آپ ہم یہاں بیٹھ کے اتنا جوجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو اس چیز میں شامل کر لیں اور جتنا ہمارے میں ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. یہی بات ہے, میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا. دیکھیں میری بات سنیں, ان ظالموں میں شامل ہوتے ہیں, ان سے روٹی کا نوالا بھی چھین لیتے ہیں. میں آپ سے سمجھنا یہ چاہتا ہوں, آپ کینیڈا میں ہیں, اصل میں آپ کے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. میری بات سنیے گا ذرا, آپ کے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ دیگر مذاہب کے تہوار, ان کے فیسٹیولز آپ دیکھا کرتی ہیں. مجھے یہ بتائیے, اس وقت آپ کی آواز پوری دنیا میں جاری ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. میں انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کروں گا, آپ سے گفتگو کروں گا. ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. حضرات, افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی آپ کو رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ارشد منیر, صوفی ارشد منیر نقشبندی بول رہا ہوں لندن سے. لندن سے صوفی صاحب. مفتی صاحب اور دیگر جو احباب ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور رمضان شریف کی مبارک صاحب بہن بھائیوں کو. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہاں یورپ کے جو ماحول ہے اس میں کچھ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جو میرا اپنا پرسنل لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کچھ مال ہوتا ہے جس کو وہ بچا کے رکھتے ہیں کہ کسی بھی وقت کسی ڈیزاسٹر سچویشن میں اس کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی, لیکن میں سمجھ گیا آپ کا مدعا کہ اس مال کو اسٹک کرنا یا اپنے پاس جمع کر کے رکھنا اس سچویشن میں کیسا ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یو کے سے کال کی. جناب نور سلطان صاحب, دل میں ہو یاد تیری, کمال ہو جائے ماشاءاللہ. دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے
جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. ایک گناہ میرا باپیو ویکھے، ایک گناہ نہیں کھلنے دیتے، خاک مجھ میں کمال. حضرات افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں کہ اس وقت اس پیارے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں جنید بھائی، میرے پاس 7-8 سوال ہو گئے ہیں، پلیز بے شک مختصر جواب دے دیجیے. تو آپ مختصر پوچھیے گا. بالکل. جی جنید بھائی میرا پہلا سوال یہ کہ جب نماز تسبیح اگر ایک عورت جماعت کرائے تو دوسری عورتوں کو ساتھ بولنا پڑتا ہے یا خاموشی سے بس کھڑے رہیں، جیسے کہ مرد حضرات نماز کراتے ہیں تو پیچھے خاموش رہتے ہیں؟ اور پوچھے کیا. اور دوسرا سوال یہ کہ تراویح کی سنت ہم 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا 2 ہی ضروری پڑھنا ہوتا ہے؟ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ہر ہفتے تھوڑے بہت پیسے اللہ کے نام کے نکالتے ہیں، سمجھ لیجیے کوئی برا خواب آ گیا یا ویسے گھر کے خرچ میں سے کچھ بچ گئے، تو ان کو ہم زکوٰۃ کے مہینے میں زکوٰۃ کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور ایک یہ کہ اعتکاف میں ایک کمرے میں 2 عورتیں بیچ میں ہلکا سا پردہ کر کے ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں اگر ایک کو زیادہ ڈر لگے؟ اور کیا ایک سوال یہ کہ جب فرض نماز ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں کل شریف پڑھنے کے بعد دوسرا کل پڑھنے سے پہلے پھر سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا ایک ہی بار سٹارٹ میں پڑھنا ہے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بس اس سے آگے ہم بے بس ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں لندن سے کال کی. مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے ڈسکشن، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا یہ فقہی سوالات جو ہیں اس کے جوابات ہو جائیں. دیکھیں اس میں پہلا کوشچن بہن نے کیا کہ عورت کا جماعت کروائے تو کیا حکم ہے؟ تو عورت کی جماعت کے لیے تو ہمارے فقہاء کرام نے اسے مکروہ تحریم میں لکھا ہے عورت کا جماعت کروانا. بہرحال اگر کوئی جماعت کرواتی بھی ہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہیں گی سوائے تسبیحات وغیرہ کے احتیاط وغیرہ کے. پھر دوسرا کوشچن تھا کہ تراویح 4 کر کے پڑھیں یا 2 تو 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے. جی ہاں افضل 2 ہے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ پیسے ہر مہینے نکال کے رکھ لیتے ہیں، جب زکوٰۃ کا مہینہ آ گیا تو کیا وہی رقم ہم جو ہے بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہم دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ جب تک ان کے اپنے ہاتھ میں ان کی ملکیت ہے جو چاہے نیت کر لیں. ٹھیک ہے. ایک کوشچن انہوں نے کہا کہ 2 عورتیں ایک ساتھ تو اعتکاف کر سکتی ہیں، تو اگر دونوں ایک گھر کی عورتیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. یعنی بیچ میں اگر پردہ ہو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جی پردے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. ایک کوشچن تھا کہ کل اگر پڑھنی ہو تو پھر کیا دوبارہ بسم اللہ شریف پڑھنی پڑے گی؟ تو وہ کوئی واجبات یا ضروریات میں سے نہیں ہے، مستحبات میں سے پڑھنا تو ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اسی بات کو جو کہ مفتی صاحب سے چل رہی تھی، ہمدردی کا جو تصور ہے مفتی صاحب آج اس معاشرے میں ناپید ہوتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل؟ ایک تو بات انہوں نے فرمائی کہ جی دولت کے پیچھے جو ہے دوڑنا. دیکھیں جہاں تک ذخیرہ اندوزی کا تعلق ہے تو اس کا ہمدردی، جذبہ اخلاص، جذبہ ایثار، حرص، طمع، لالچ، ان تمام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پر جب انسان کے اندر حرص، طمع، لالچ یہ پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ ہمدردی ختم ہو جاتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے جس کے بارے میں حکم دیا ہے، جذبہ ایثار ختم ہو جاتا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اسلام تو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں. یہ ختم ہو جائے، جذبہ اخلاص ختم ہو جائے. جب یہ تمام اچھے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور برے جذبات ان کی جگہ لے لیتے ہیں، اپنا مقام بنا لیتے ہیں، تو پھر معاشرے میں انتشار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات مفتی
صاحب دیکھیں ایک کلیم یہ ہے, میں جو سوال کر رہا تھا پہلے, کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم پروفٹ ہم گین کریں اور یہ ہمارا حق ہے, اگر ہم اس کو 10 دن اسٹک کریں یا 20 دن ذخیرہ کریں, 30 دن عام حالت میں کوئی اگر کھانے پینے کی چیز ہے, اسے اگر اس نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لیا ہے اور اس کے بعد کسی بھی مدت میں بیچ رہا ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب مسلمانوں کو ضرورت ہے اور اس وقت اس نے وہ چیز چھپا لی, اب دیکھیں نا مسلمانوں کو ضرورت اور وہ چیز اس کے پاس ہے اور یہ نہیں دے رہا. اب یہاں پر جذبہ ایثار دیکھیں کہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا, تو یہ تو ترجیح نہیں دے رہا بلکہ وہ مال اپنا ہٹا رہا ہے, چھپا رہا ہے, اور اگر یہ چاہے تو فروخت کر کے نفع کما سکتا ہے, لیکن یہ فروخت اس وقت نہیں کرتا بلکہ بعد میں مہنگے داموں میں فروخت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. اچھا ایک بات یہ فرمائیے, جیسا کہ میں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا تھا اور اس میں روایت میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے دور ہو جاتا ہے جو 40 دن تک ذخیرہ کرتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اسی طرح برا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہ ایک شرابی اور زانی جو ہے اس سے زیادہ بدتر جرم اس کو قرار دیا. کلیم مفتی صاحب یہ ہے کہ وہ کون سی سوچ ہے جو ان تمام جرائم کو دیکھ بھی رہی ہے, اس کی نہج کو بھی دیکھ رہی ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے آپ کو اس جانب لگا کے رکھی ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں, ایک اور بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھ کو پتا کرنا ہے کہ یہ جو پیشاب کے چھینٹوں کے بارے میں حدیث ہے, یہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ جیسے نہاتے ہوئے وہ چھینٹے اگر کسی وجہ سے بچے پیشاب کر دیں تو وہ سوکھنے پر گناہ ہے یا فوراً اوپر نہاتے ہوئے پانی ڈال لیں پیروں پہ؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی انگلینڈ سے بات کر رہی ہیں. آپ کو بہت دوسری بات یہ پتا کرنی تھی کہ میری امی ہے وہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتی, آگے ٹیبل بھی نہ ہو تو صرف اشارے سے کر سکتی ہیں. اچھا, مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے ان کی؟ جی نہیں, ویسے صحت مند ہے لیکن ان کی ٹانگ میں درد ہے تو ایک دم زمین پہ سجدہ کر کے پھر اٹھ نہیں سکتی, تو اشارے سے کر لیں. بالکل. جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں لندن سے کال کی. ناظرین مجھے پتا ہے کہ بہت کالرز کا رش ہوتا ہے لیکن بہت مختصر وقت افطار ٹائم میں ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہمیں سب کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ خواتین حضرات افطار ٹائم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. نور سلطان تشریف فرما ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار سنتے ہیں اور یہ جو افطار کی کیفیات, روحانی کیفیات ہیں, مزید اس کو دوبالا کرتے ہیں. نور سلطان. کرم ہی کرتے رہے سایہ کرم رکھا کہاں کہاں نہ میرا اپنے بھرم رکھا سبحان اللہ, ماشاء 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 تمہاری یاد رہی دل کی دھڑکنوں میں شریک, تمہیں نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا, تمہیں نے دل کو بنا کے میرے حرم رکھا, اور خدا نے کھائی ہے اس خاک کے رہ گزر کی قسم. کیا بات, ماشاء خدا نے کھائی ہے اس
خاک رہ گزر کی قسم جہاں جہاں میرے سرکار نے قدم رکھا، اور تم ہی ہو مالک و مختار ہر خزانے کے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم ہی ہو مالک و مختار ہر خزانے کے، یہ لکھ کے کاتب تقدیر نے قلم رکھا۔ شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو، اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو برائی ہے ذخیرہ اندوزی کی، معاشرے سے اس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ حوث بھی بیٹھ چکی ہے، دولت کمانا بھی ہے، سب کچھ کرنا ہے، دنیا بھی حاصل کرنی ہے، اب اس برائی کو دور بھی کرنا ہے، تو کیسے کریں؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب سے پہلے ایک جواب میرا نامکمل رہ گیا تھا، اس کو میں دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر عام طور پہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سوشل ویلفیئر کے جتنے کام ہیں، یعنی انسانی ہمدردی کے جتنے کام ہیں، رائٹس کے جتنے کام ہیں، وہ یورپ والوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تجزیہ جو ہے حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر جتنے لوگوں کے انسانی ہمدردی کے کام کیے جاتے ہیں، پھنسوں کے جب لوگ پھنس جاتے ہیں تو ان کے لیے لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خون کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ لائنیں لگا رہتے ہیں خون دینے والوں کی، لنگر عام ہوتے ہیں ہمارے یہاں پہ مزارات پہ، ہمارے یہاں پر اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یتیم بچوں کی شادیاں کرائی جاتی ہیں، غریبوں کی بیٹیوں کے جہیز دیے جاتے ہیں، جو دنیا میں کہیں بھی نہیں کیے جاتے، جو کام ہمارے یہاں پہ کیے جاتے ہیں۔ چند ایک باتیں ایسی ہیں جو مینیج نہیں ہے، مینیج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جن پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے جو بات کہی تھی کہ اس پہ آتے ہیں، یادداشت میں تازہ کرتے ہیں اس بات کو۔ ناظرین، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں کہ ان پیارے سے لمحات میں ہمارے ساتھ دنیا کے کس خطے سے، کس ملک سے اور کس شہر سے کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میرا پہلا سوال ہے کہ جب ایک کل پڑھے تو دوسرے کل پر پھر بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ سے پڑھے وہی کافی ہے؟ تھوڑا سا ریپیٹ کریں گی کوشچن کو دوبارہ اور تھوڑا ذرا اونچا بولیں گی؟ جی ضرور۔ جی، جب ایک کل پڑھے دوسرے کل پر پھر سے بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مانچسٹر سے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی صاحب، پہلے فقہی مسائل کے سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بہن نے یہ پوچھا کہ بہن کو یا قریبی رشتہ دار کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو بہن کو تو بالکل زکات دی جا سکتی۔ قریبی رشتہ دار سے مراد کیا ہے؟ اگر اصول اور فروع یعنی ماں باپ اور ان سے اوپر جتنے ہیں یا بیٹا بیٹی ان سے نیچے جتنے ہیں، ان کو نہیں دی جا سکتی۔ باقی اس کے علاوہ اگر وہ شدید فقیر ہیں ان کو زکات بالکل دی جا سکتی ہے۔ مزید کوئی سوال باقی ہے مفتی صاحب آپ کے پاس؟ جی، ایک کوشچن یہ تھا کہ پیشاب کے قطرات وغیرہ سے بچنے کے بارے میں پوچھا تھا، تو جب اگر وہ دھو لیے جاتے ہیں تو پھر اس پہ عذاب نہیں ہوتا۔ اور کوئی سوال باقی آپ کے پاس؟ یہ ایک لاسٹ کوشچن جو بہن نے کہا تھا کہ دیکھیں کل کے بعد پھر کل پڑھنے کے بعد کیے تو ان کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کوئی لازمی نہیں ہے۔ لازمی نہیں ہے۔ اور کوئی سوال آپ کے پاس؟ آپ کے پاس نہیں، آپ کے کوئی سوال باقی موجود ہیں؟ بہن نے یہ پوچھا کہ کڈنی کا پرابلم ہے اور اس میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں۔ زیادہ پرابلم ہے، عذر شرعی موجود ہے اور آئندہ ٹھیک ہونے کی اگر امید ہے تو قضا کرنی ہوگی ایام منہیہ کے علاوہ۔ اگر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ہوگا، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کھانا۔ اگر قیمت دینا چاہے تو اس کی قیمت جو ہے کم از کم 35-40 روپے، زیادہ سے زیادہ 45-50 روپے۔ مزید کوئی سوال؟ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ٹھیک، آپ موضوع کی جانب آتے ہیں مفتی صاحب۔ یہ تو ساری گفتگو ہم نے کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے اور کس انداز سے ہمدردی کا ثبوت اور وہ ساری چیزیں۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر اگر ہم بات کریں، جیسے کہ جس پہ ہم کلام کر رہے تھے ابھی، کہ اس ناسور کو معاشرے سے اگر ہم ختم کرنا چاہیں یا اس سوچ کو اپنے اندر سے ختم کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ قرآن حدیث میں جو اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، اللہ کا عذاب بیان کیا گیا ہے، اس سے انسان آگاہ رہے اور اپنی آخرت کو مد نظر رکھے، دنیا کی محبت کو کم کرے، تو یہی صورت ہے کہ اس سے بچنے کی۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو قوانین کا نفاذ کیا جائے اس سلسلے میں، یہ دو چیز اگر پائے جائیں گی تو پھر انسان ان سے بچ سکتا ہے۔ قوانین تو اپنی جگہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک قانون آپ کے اندر کا قانون ہوا کرتا ہے، ایک احتساب آپ کی ضمیر کی عدالت میں آپ خود کھڑے ہو کے اپنا کرتے ہیں، استغاثہ بھی آپ کے خلاف دائر ہوتا ہے، وکیل بھی آپ خود ہوتے ہیں، جج بھی آپ خود ہوتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کیسے لے کر آئیں؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے، یہ تو پھر اس کے لیے تو پھر صوفیہ کرام فرماتے ہیں آدمی اپنا احتساب کرے۔ جب انسان اپنا احتساب کرے گا اور اپنے آخرت کو مد نظر رکھے گا تو پھر تبھی یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، ذخیرہ اندوزی سے مطلقاً معاشرے پہ نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ لیکن ذخیرہ اندوزی سے معاشرے پہ ہونے والے نقصانات ہے، انسانیت کی اس میں ایک تو تذلیل پائی جاتی ہے، دوسرا بات یہ ہے کہ انسانیت کو جو ہے مجبور کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے جو اس کے بارے میں اتنا سخت رویہ اختیار کیا، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، مومنین کی لعنت جو آئی ہے اور اس کو زنا سے بدتر قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی فرد کا جرم نہیں ہے بلکہ ایسا جرم ہے پورے معاشرے پر اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس میں معاشرے کو جو ہے گھٹنا ٹکانا ہے، معاشرے کو جو ہے مجبور کر دینا ہے۔ اچھا ایک بات دیکھیں، یہ اس سے ہی کچھ ملتی جلتی بات ہے، ایک تو ذخیرہ اندوزی ہوئی، ایک بات جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کم تولنے کی وجہ سے عذاب نازل اس قوم پر ہوا۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دے دی، ایک مثال ہم پڑھتے رہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، باوجود اس کے مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ چلتا ہے کم تولنے کا، اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں دھڑلے سے لوگ کم تولا کرتے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کے ذریعے فرمایا فاوفوا الکیل والمیزان، کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ صاف طور پر منع فرمایا گیا۔ شعیب علیہ السلام نے بارہا تبلیغ فرمائی، بارہا سمجھایا، نہیں سمجھے فاخذتهم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، رات کو سوئے اور ایک ایسی جو ہے نا وہ چیخ نے انہیں آ لیا کہ صبح کوئی بھی نہ اٹھا، کوئی موجود نہ تھا، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو صرف ناپ تول میں کمی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی عذاب کی لپیٹ میں لیا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ناپ تول کی کمی تو بہت قریبی بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اتنے وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے اس پچھلی اقوام پر عذاب کا سلسلہ ہوا تھا، اگر ہم ان گناہوں کا جائزہ لیں تو ان گناہوں سے زیادہ ہمارے معاشرے میں بدعمالیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں گناہ ہیں، خطائیں، تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور خاص طور پر ناپ تول میں کمی یہ ایک ایسا عمل ہے۔ دیکھیں انسان اب ہمیں صبر کرنا ہے کسی بات پر، تو ہم اپنا جو ہے اپنے آپ پر صبر برداشت کر رہے ہیں اور اس کی اگلے کی بات کو برداشت کر رہے ہیں، اس کا تعلق ہمارے اپنے آپ سے، لیکن جہاں پر دوسرے کو نقصان پہنچانے کا انسان اگر ذریعہ بنتا ہے تو وہاں فوراً ہی انسان کو، مسلمان کو روک دیا گیا ہے۔ بات جاری رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ چلتے ہیں جناب ایک اور کالر کی جانب اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے بات کریں بھائی۔ ماشاء اللہ، فرمائیے۔ میرے دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک آئی سی یو میں تھا 10 دن وہ فوت ہو گیا، اس کا عقیقہ کیا تھا، دوسرا 2 دن پہلے پیٹ میں فوت ہو گیا، اس کا نہیں کیا تھا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کرو، کوئی بھی لوگ کہتے ہیں نہیں۔ یہ مولانا صاحب سے پوچھ کے ہمیں بتا دو۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی مکہ معظمہ سے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس سوال کے بارے میں؟ ہاں، جو بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا عقیقہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، دفن بھی نہیں، دفن کیا جائے گا اسے قبر میں رکھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا کم تولنے کی وجہ سے، تو مفتی صاحب میں ایک سوال اس میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اتنے تمام گناہ کرنے کے باوجود جو ہیں ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا، اور وہاں مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ مختصر اپنی بات کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس کی تکلیف کے جواب میں سے تکلیف نہ پہنچائیں، وہ تکلیف اپنے آپ پر برداشت کر لیں، اسے جواب نہ دیں، لیکن آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں تو اپنی ذات سے مسلمانوں کو اجتماعی اعتبار سے نقصان پہنچا رہے ہیں، اسی لیے ناپ تول میں کمی کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے جو ہے وہ
عذاب کا یعنی محمل قرار دیتا ہے. اس کے علاوہ بات وہ ہے، اس بات کی طرف آؤں گا کہ عذاب کیوں نہیں آتا. پچھلی اقوام کے مقابلے میں ہماری اقوام میں، ہمارے معاشرے میں گناہ بہت زیادہ ہے. اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا الہ العالمین، میری امت کے گناہوں کے سبب سے ان میں خسف اور مسخ کے واقعات نہ ہو، یعنی ان کی صورتوں کو مسخ نہ کیا جائے، انہیں زمین میں نہ دھسایا جائے، اور میری امت میں جو ہے وہ تفرقہ نہ ہو. تو یہاں تفرقے والی بات تو یعنی اس سے آپ کو اعراض کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اجتماعی عذاب جو ہے وہ اس امت پر نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محبوب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں. اور یہ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے، ان کی نالین کا صدقہ ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ اس دور کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں، دور بہت تیز ہو چکا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا، بس کسی بھی طور سے دنیا حاصل ہونی چاہیے. ملاوٹ ہمارے یہاں جو ہے وہ بھی بہت عام ہو چکی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے، کم تولنا بھی ہو رہا ہے، ملاوٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے، لوگوں کی صحت سے کھیلا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آتی ہماری سوچوں میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے تبدیلی ہماری سوچوں میں کیوں نہیں آتی، تو بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ہم لوگ دور ہیں. قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور مذہب کو بھی اگر عام طور پہ لیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے کہ لوگ ہمیں مذہبی کہیں، وہ جو مذہب کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش نہیں کی جاتی. آپ ہمارے مطلب کہ آبادی کا 95% لے لیجئے تو نماز کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہیں، تو دیگر مسائل تو بہت دور ہیں ان کو سیکھنا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ بناوٹ، یہ ملاوٹ وغیرہ اور دیگر چیزوں سے جو کہ گناہ تصور کیے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اس کی بربادی. دیکھیں، میں نے ابتداء ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مروی ہے، مطلب اس میں کتنا سخت عذاب ہے قبر میں اس شخص کے لیے جو کہ ملاوٹ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ حج پر جا رہا ہے، اس کا حج بھی قبول نہیں، اس کے ساتھ عذاب کا اتنا سخت معاملہ. ہمیں پتا ہے کہ ہم کس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، اس کے باوجود جو ہے ہم اس کو سمجھنے کو تیار نہیں. اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرمائیں؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بھی بات یہ ہے کہ دنیا دنیا ہے اور آخرت آخرت ہے. دنیا عربی زبان میں کہتے ہیں جو قریب کی ہو، اور آخرت جو دور ہو. تو ہمیں جو آخرت کے وعدے ہیں، یہ جو آخرت کے انعامات ہیں یا آخرت کی جو سزائیں ہیں وہ دور ہیں. دنیا چونکہ قریب ہے، اس کا نفع بھی قریب ہے، اس کا عذاب بھی قریب ہے، تو انسان پرسیو جو کرتا ہے عام طور پہ یا جو اس کو متوجہ کر لیتی ہے وہ قریب کی چیز متوجہ کرتی ہے. تو یہاں دنیا کے مزے، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی چیزیں ہم کو اپنے جانب متوجہ کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو دور کی چیزیں جو آخرت کی اور حقیقت کی اور ہمیشہ کی ہیں ان کو فراموش کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اچھا، ذخیرہ اندوزی کی، ملاوٹ کی یا کم تولا، یہ تینوں چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ گناہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو آپ نے فرمایا، لیکن کیا اس کی جو کمائی ہے وہ بھی حرام کہلائے گی؟ ظاہر ہے کہ آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، اس کی کمائی بھی حرام ہے. ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، لعنت کا مستحق، تو یہ بھی حرام. اور اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، تمام چیزیں حرام ہیں. اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب حرام کمائی سے اس شخص نے کھانے کو کچھ خریدا یا جو اپنے معاملات ہیں روزمرہ کی زندگی کے، اس کی جو خرید و فروخت ان پیسوں سے چل رہی ہے، تو کیا اس کے اثرات مفتی صاحب کہاں تک جائیں گے؟ جنید بھائی، یہ معاملہ بہت دور تک جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ایک لقمہ حرام کا اگر پیٹ میں چلا جائے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ملاوٹ کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ذخیرہ اندوزی کرنے والے، یہ کما کر لا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں. اس پہ کلام کریں گے. رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ، اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. حضرات، افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. چلتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کس خطے سے، کس ملک سے اور کس شہر سے اس روح پرور محفل میں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی. جناب، بات ہو رہی تھی ملاوٹ کے حوالے سے، بات ہو رہی تھی کم تولنے کے حوالے سے. مفتی صاحب، یہ تو سارا ایک ہم نے دیکھ لیا کہ صاحب اس وقت جو ہے بنیادی طور پہ لوگوں کی سوچ یہ ہو چکی ہے، لیکن اب تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ انسان کی جان سے کھیلا جا رہا ہے، یعنی اس کی صحت کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنا پیسہ بڑھایا جا رہا ہے، اپنی دنیا جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے. کیا جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے، اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ یعنی جس مال کو ہم کما رہے ہیں وہ تو حرام ہے، اس کو کھا بھی رہے ہیں، تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے پھر؟ دیکھو، اس کے اثرات تو پورے معاشرے کے اندر سرایت کر جائیں گے. نہیں، انفرادی طور پہ کہاں تک جائیں گے؟ یعنی ہمارے اپنے اوپر یا ہمارے گھر والوں پر یا ہمارے بچوں پر، وہ کہاں تک جائیں گے؟ خود پہ ذاتی شخصیت پر تو یہ اثر پڑے گا کہ جب تک کہ حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں ہوگا تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، حدیث کریمہ میں آتا ہے. پھر اسی طرح جو بچوں کو حرام کھلائے گا
اپنی بیوی بچوں کو کھلائے گا تو حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑھا وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو سارے کو یہ وارنٹی کہہ لیجیے، گارنٹی مل رہی ہے حرام کھانے والوں کو جہنم کی. تو اس سے بڑا کیا اثر ہوگا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہوئی کہ اولاد پیدا ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس کی کمائی حرام ہے، یعنی وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، وہ ملاوٹ کر رہا ہے، وہ کم تول رہا ہے، اس سے پیسہ کما رہا ہے اور اپنے بچوں کو خوراک کھلا رہا ہے یا تعلیم دلوا رہا ہے، اور ابھی اولاد نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی شادی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیے وہ جو خوراک اس شخص نے کھائی ہے تو کیا بچہ ہونے سے پہلے اس کے اثرات بچے میں منتقل ہوں گے، یعنی اس حرام پیسے کے؟ بلا شبہ حرام پیسے کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، اور اس پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی مشہور مثال ہے. حرام خود اپن تو اس کے جسم سے جو چیز پیدا ہوگی اس میں بھی منتقل ہوگا اس کے اثرات. اگرچہ کہ گناہگار نہیں ہوگا پیدا ہونے والا بچہ، مگر اثرات ضرور ہوتے ہیں، اثرات اس میں ضرور ہوں گے. ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، ملاوٹ کے حوالے سے اور کم تولنے کے حوالے سے. بہرحال بہت سی باتیں آپ تک پہنچی بھی ہوں گی، بہت سی باتیں مزید آپ تک پہنچانی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں. ہلو. ہلو، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انیس بول رہا ہوں لاہور سے. جی انیس صاحب. انیس بول رہا ہوں لاہور سے. انیس صاحب ہم سے افطار ٹائم میں بہت مشکل سے ہم شامل کر پاتے ہیں کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہمارے پاس ہوتی ہے، بہت کم کالرز ہم ایڈجسٹ کر پاتے ہیں. باوجود اس کے آپ کال کریں اور ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ نہ ہو تو آپ سوچیں کہ ستم بالا ستم ہوتا ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں، محمد راغب. جی فرمائیے. یہ تھوڑا سوال کرنا تھا. جی فرمائیے. میں باپ کا انتقال ہو چکا، والد صاحب کا، اور میں امی کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو ساتھ میں وہاں سے جو ہے نہیں آنے کے لیے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ کسی کے ساتھ بھائی کو بنا کے اور یہاں بلا لیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں رہوں گا ساتھ میں، تو اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا. کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد؟ بہت سیدھا معاملہ ہے. بہرحال آ سکتی ہے یا نہیں کسی کے ساتھ؟ ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سعودی عرب سے کال کی. جی مفتی صاحب، والدہ آ سکتی ہیں ان کی؟ نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کسی اور اجنبی کو بھائی بنا کر، گھر والے کے مطلب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی اجنبی کو اچھا 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 اجنبی کو بھائی بن ظاہر کر کے جو ہے والدہ کو بلوا لوں، تو یہ تو بہرحال ناجائز ہے. ہاں البتہ ان کے گھر کا اپنا کوئی فرد ہے جو ان کا اصغا بھائی ہے یا ان کے والد صاحب ہوں یا کوئی اور رشتے دار ہو جن سے ماں کا پردہ نہ ہو، تو ان کے ذریعے بلا سکتے ہیں. اچھا، مطلب ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ محرم اور نامحرم کا جو معاملہ ہے اس کا ذرا سا احتیاط کر لیا جائے. مفتی صاحب، اس موضوع کے حوالے سے مزید میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور پیغام کی صورت میں کوئی بات ایسی آپ دینا چاہیں جو لوگ سمجھ سکیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کام سے بچائیں تاکہ یہ کہ ہماری نسلیں بہتری کی طرف؟ سب سے پہلے ہمیں انفرادی طور پر اپنے اندر جذبہ حرص، طمع، لالچ، ان تمام جذبات کو بالکل دور پھینک دینا چاہیے. اپنے دل میں ان تمام جذبات کو بالکل جگہ نہیں دینی چاہیے. اس کے بعد جذبہ ہمدردی، جذبہ ایثار، جذبہ اخلاص، جذبہ احسان، ان تمام جذبات کو اپنے دل میں پیوست کر لینا چاہیے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کم از کم ہم اپنے طور پر اپنی حد تک ہم انشاءاللہ ان تمام برے کاموں میں ملوث نہیں رہیں گے. اب اگر اجتماعی طور پر بات آ جاتی ہے کہ یہ بات ہماری ذات سے نکل کر دوسروں تک پہنچے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. آپ دوسروں تک اچھے انداز میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اگر آپ کے ماتحت کوئی آتا ہے تو اسے سختی سے بھی سمجھا سکتے ہیں. آپ کے برابر کوئی شخص ہے تو اسے آپ نرمی سے سمجھا سکتے ہیں. جس طریقے سے ہو سکے حکمت کے ساتھ سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ معاشرے سے اسی طریقے سے یہ برائی کا خاتمہ ہو. بات جاری رکھتے ہیں، ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں شہباز بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی شہباز صاحب. سر میں نے یہ پتا کرنا تھا کہ میری کچھ بسیز اور ٹرک چلتے ہیں، تو آیا ان کی قیمت پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. ان کی بسز اور ٹرکس چلتے ہیں تو اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ لگے گی؟ ہاں شرعی اعتبار سے اگر انہوں نے بسز اور ٹرکس جو صرف کرائے پہ دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو ان کی قیمتوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. البتہ وہ جو
کرایہ آ رہا ہے وہ اگر ان کے ملکیت میں آ جاتا ہے اور سال بھر تک محفوظ رہتا ہے یا دیگر کرنسی میں مل کر اس کا نصاب بن جاتا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی, یعنی اس کے علاوہ باقی جو ہے ٹرک وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں, کیونکہ ان کا آلہ ہے کمانے کا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک بات اور اس میں چونکہ تذکرہ آیا ہے تو بات ساتھ ساتھ ہو جائے. ہم نے ایک کمپیریزن ڈسکس کیا تھا ویسٹرن ورلڈ کا اور ایسٹرن ورلڈ کا. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ صاحب کس انداز سے مختلف مذاہب میں جو ہے مختلف اوکیشنز یا فیسٹیولز کے موقع پہ جو ہے پرائسز کو کنٹریل کیا جاتا ہے یا کنسیشن دیے جاتے ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب رمضان آتا ہے اس طرح کے اوکیشنز آتے ہیں تو پرائسز جو ہیں وہ اسٹیبل رہنے کی بجائے شوٹ کر جاتی ہیں, یعنی 2 گنا 3 گنا 4 گنا ہو جایا کرتی ہیں. کوئی ایسا فینومینا نہیں بنا سکتے ہم, کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ جس میں باقاعدہ پلان کر کے جو ہے وہ لوگوں کی دسترس میں ساری چیزیں آ جائیں تاکہ وہ جو نعمتوں کا حصول ہے وہ بہتر طور سے ہو سکے. اس پہ آپ سے کلام کرائیں گے. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے, یہ جو ایک نظریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیں, دراصل انسانیت ہی یہی ہے اور اسی پہ مزید انشاءاللہ کلام کریں گے. آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اس مشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. آئیے ناظرین, جیسے جیسے اب ہم افطار کے قریب جا رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کا وہ وقت آ رہا ہے, تھوڑا سا اور سوچ کو بڑھاتے ہیں, تھوڑا سا اور درد کو بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں جناب نور سلطان صاحب کی جانب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو, ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو, ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو. اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا, اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا. اور میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں, مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا, مجھ نکمے کو بھی
سرکار نبھائے رکھنا، اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں، خاک ہوں میں، مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں، 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 مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، دو طرح کے طبقے ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے جو باقاعدہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اس پہ بھی ہم کلام کرتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انیس لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی انیس صاحب فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں اور مجھے ہارٹ پرابلم بھی ہے، اور چوتھی منزل پہ یعنی کہ میرا کمرہ ہے۔ اچھا، اور آنے جانے میں بہت پرابلم ہے مجھے، اور یہ پوچھنا تھا کہ نماز گھر پہ پڑھنے پہ کتنا ثواب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، بہت ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی کال غالباً ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے ہارٹ کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، گھر پہ پڑھنے کا ثواب انہوں نے پوچھنا ہی چاہیے تھا کہ مسجد میں پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ مسجد میں 27 درجہ افضل ہوتا ہے، تو اب یہ گھر پہ پڑھیں گے تو وہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ بہرحال مجبور ہے، آنا جانا ان کے لیے پرابلم ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب وہ نہیں ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا ہے۔ اچھا، ایک سوال بیچ میں آیا تھا یہ پیشاب کے قطروں کے حوالے سے ہی، اور وہ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ مطلب اگر جو ہے وہ نہاتے ہوئے اگر قطرے گر جائیں، مثال کے طور پہ مطلب چھینٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث کیا، یعنی اس کی وعید میں جو مطلب پیشاب کے قطرے جو لگ جاتے ہیں جسم کو، کیا فرمائیں گے؟ حدیث کی قیمت یہ ہے کہ استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ پیشاب کے قطروں سے بچو کہ عام طور پہ قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہے۔ مگر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو بالکل احتیاط نہ کرنا، تو اور دوسرا یہ کہ لگ جائے تو اس کی صفائی نہ کرنا۔ اچھا، تو اب اگر انسان کو لگ جاتا ہے، اتفاقی بات ہے، اگر اس کو دھو لیتا ہے تو وہ اس وعید سے خارج ہے، یعنی نہاتے ہوئے جو ہے وہ اس بات سے ماورا رہے گا۔ نہاتے وقت اس بات کی احتیاط کی جائے کہ اس واش روم میں جو ہے اس طرح پیشاب نہ کیا جائے۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جو عام طور پہ انسان کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اسے پتا ہے میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، اسے پتا ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں، اسے پتا ہے میں کم تول رہا ہوں، اور وہ دھڑلے سے کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، اسے سمجھائیں تو وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ میرا معاملہ ہے، میرا بزنس ہے، میں جانتا ہوں۔ ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے مفتی صاحب کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں پہ ہم ذرا سا کلام کریں گے۔ رہیں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ، اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ حضرات، افطار ٹائم کے ان آخری لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ان دو طبقات پہ میں آخر میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ جو سمجھتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہیں، اور جن کو پتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی آنکھیں بھی بند کی ہوئی، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کو مکمل طور پہ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل شامل کریں گے نور سلطان کی جانب سے کلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو۔ جی نور سلطان۔ آخر میں اب کرم مانگنے کی بات ہے تو کرم مانگتے ہیں اپنے سرکار سے، اور ٹائم بھی کچھ ایسا ہے۔ سرکار کرم کر دو، سرکار کرم کر دو، میرے سرکار کرم کر دو، منگتا ہوں تیرے در کا، منگتا ہوں تیرے در کا، جو انہیں کو میری بر دو، میرے
سرکار کرم کر دو، کرم سرکار کرم کر دو، نیا ہے میری آقا تیرے ہی سہارے پہ، نیا ہے میری آقا تیرے ہی سہارے پہ، مجھ پر بھی میرے آقا، مجھ پر بھی میرے آقا رحمت کی نظر کر دو، کرم سرکار کرم کر دو، کرم سرکار کرم کر دو، میرے سرکار کرم کر دو، تڑپا ہوں میرے آقا طیبہ کی جدائی میں، تڑپا ہوں میرے آقا طیبہ کی جدائی میں، قسمت میں میری آقا، قسمت میں میری آقا طیبہ کا سفر کر دو، سرکار کرم کر دو، میرے سرکار کرم کر دو، اور دنیا کے جمیلوں میں کب تک میں رہوں آقا، دنیا کے جمیلوں میں کب تک میں رہوں آقا، ویران ہے دل میرا، ویران ہے دل میرا، اس دل میں ضیا کر دو، سرکار کرم کر دو، کرم سرکار کرم کر دو، میرے سرکار کرم کر دو، منگتا ہوں تیرے در کا، منگتا ہوں تیرے در کا، جولی کو میری بر دو، میرے سرکار کرم کر دو۔ ماشاءاللہ ناظرین، رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے، بہت مختصراً میں چاہوں گا آپ دونوں مفتیان کے انپٹ اس حوالے سے کہ ایک شخص اس کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں کم بھی تول رہا ہوں، میں اس کے اندر ملاوٹ بھی کر رہا ہوں، میں ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہوں، وہ دھڑلے سے اس گناہ کو کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا کہ مجھ پہ عذاب نازل ہوگا، ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اور وہ شخص جس کو کچھ نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا، ایسے شخص کے لیے دونوں کے لیے دوگنا عذاب ہے۔ اچھا، پہلے شخص کے لیے دوگنا اس وجہ سے کہ یہ جانتا تھا، علم ہونے کے باوجود اس نے کوتاہی کی، تو ایک تو گناہ، پھر علم ہونے کے باوجود کوتاہی کرنا۔ دوسرے کو دوگنا عذاب اس لیے کہ ایک تو یہ گناہ کر رہا ہے، دوسرا ایک اس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، دونوں ہی پہ دوہرا عذاب، دونوں ہی کو دوہرا عذاب ہے۔ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ عرض کروں گا مختصراً سمپ کرتے ہوئے کہ جن لوگوں کو علم نہیں ہے تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا ہمیں علم نہیں تھا، تو یہ ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، لہٰذا انہیں جیتے جی چاہیے کہ ایسی مجالس اختیار کریں، علماء کرام کے پاس بیٹھے مسائل سیکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اور بات بنیادی طور پہ وہی صرف دنیا حاصل کرنے والی ہے کہ دنیا کسی طور سے حاصل ہو جائے۔ آپ تینوں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین، آخر میں ان لمحات کی جانب جیسے جیسے ہم بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد کو جہنم کی نار سے آزادی دیتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تو ایک بات صرف عرض کروں گا اس موضوع کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم پر فقر و ناداری آنے سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے پاس یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کر دی گئی تھی، پھر ان کو بہت زیادہ چاہنے لگو گے جیسا کہ انہوں نے بہت زیادہ چاہا تھا، اور اس کو دیوانے اور متوالوں کی طرح چاہنے لگو گے، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے گی جیسا کہ اس نے تم سے پہلے والوں کو برباد کر دیا تھا۔ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ ذخیرہ اندوزی، یہ ملاوٹ، یہ کم تولنا، یہ دراصل
مال کمانے کا ایک ذریعہ ہے، دنیا کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ دنیا کے متوالے، دنیا کے دیوانے، دنیا کے چاہنے والے، دنیا پر مرمچنے والے، اس محبوبہ کی زلفوں کا اسیر ناظرین کون نہیں ہوا ہے؟ لیکن یاد رہے کہ یہ محبوبہ نہ کبھی کسی کی ہوئی تھی، نہ کبھی کسی کی ہو سکتی ہے۔ یہ اپنے حسن کے جال میں آپ کو بہکاتی تو ہے ناظرین، یہ حسن کے جال میں اپنے قریب بلاتی تو ہے، یہ عشق کا اور محبت کا دعویٰ تو بہت کرتی ہے، لیکن یاد رہے ناظرین کہ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے عمرا اور پیسے پر مر مچنے والے لوگ اس کی زلفوں کے اسیر ہو کر آج منو جنو مٹی کے نیچے دب چکے ہیں۔ اس پیسے کے لیے ناظرین ملاوٹ کو چھوڑ دیں، اس پیسے کے لیے کم تولنے کو چھوڑ دیں، اس پیسے کے لیے ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ دیں اور جا کر دیکھیں ان دسترخوانوں پر جہاں پر غربا، یتامہ اور مساکین ایک کھجور کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک کھجور کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا، آٹا کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے ناظرین، لیکن ایک روٹی کے لیے وہ غریب جو ہے ترس رہے ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین اپنے ذخیروں کے منہ کو کھولیے، ان دروازوں کو کھولیے ان تمام غربا کے لیے، ان تمام یتامہ کے لیے، ان تمام مساکین کے لیے جو بیچارے صرف اور صرف 1 کلو آٹے کے لیے ترستے ہیں کہ آج ہمارے دل میں اس حد تک سختی آ چکی کہ ہم پیسے کے لیے اس 1 کلو کا آٹا ان غریبوں کو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ناظرین بس ایک گزارش کروں گا، اس فورم سے جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں بہت مختصر وقت میں آپ تک باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ دنیا بھر سے آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن افطار ٹائم میں آپ ہمیں جوائن نہیں کر پاتے، لیکن ہم بہت کم وقت میں آپ تک وہ مثبت پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے جس زندگی کو گزارا ہے وہ کیسے گزارا ہے، اور آج ہم احتساب کی عدالت میں کھڑے ہو کر جب اپنے اوپر جرح کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا جو منصف ہے وہ پکار کر کیا کہتا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری تھی وہ صحیح تھی کہ غلط تھی۔ ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت۔ ناظرین ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم نے زندگی میں، اگر ہم بیوپار سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں اور زندگی میں اگر ہم نے کہیں ذخیرہ اندوزی کی یا کم تولا یا ملاوٹ کی ہے، ابھی اس وقت اس روزے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے صراط مستقیم عطا کر دے۔ اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ کیوں نہ کثرت سے کلام